الجنة بالليل. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب کتابۃ العلم کے سلسلے میں لائے ہیں، اس باب کے بعد حضرت نے باب العلم والعظۃ باللیل یہ باب لائے. یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کتابۃ العلم میں بعض مرتبہ شب گزاری کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور شب بیداری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب شب گزاری شب بیداری کی ضرورت ہو تو اس وقت میں شب گزاری شب بیداری کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شب گزاری میں حالانکہ منع ہے، لا سمرۃ بعد العشاء یا بعد العشاء، بات مت کیا کرو، رات کو فوراً سو جایا کرو، لیکن علمی گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام علمی گفتگو رات میں فرمایا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر ہم گھر سے غائب رہتے ہیں کسی تقاضے پر، لیکن رات میں گھر پہنچنے کی ضرورت پڑتی ہے. گھر پہنچنے کے بعد بیوی بچوں میں کچھ دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ دیر ان کو نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو یہاں واضح فرمایا اپنے عمل سے. حضرت ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ رات کو جا کے اچانک، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہو، کوئی وحی نازل ہوئی ہو، کوئی اچانک وہ خبر دینا ضروری ہو، لازمی ہو، یا اس وقت کی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی اطلاع دی گئی ہو. بعض مرتبہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا جو کی جاتی ہے وہ دعا بہت مقبول ہوتی ہے. تو آپ کا یہ انداز قال سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا جو انداز ہے وہ انداز خود تعجب کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی بے پناہ آپ متعجب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن. فرمانے لگے کیا عجیب فتنے اس رات کو نازل کی گئی، کیا عجیب فتنے اس رات کو نازل کیے گئے، یہ فرمایا آپ نے ماذا انزل. اب یہ آپ کا یہ تعجب اور پھر جگانا، کیا مطلب بے فتنے نازل ہو رہے ہیں، یہ فتنے بڑے خطرناک ہیں. اس وقت میں ان فتنوں کی آمد کے وقت اگر تم سب فتنوں سے بچنا چاہتے ہو فوراً وضو کرو اور نماز میں کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو فتنے رد ہو جائیں گے، جو فتنے نازل ہو رہے ہیں، جو آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں، جو امتحانات نازل ہو رہے ہیں وہ رد ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خزانوں کے دروازے تمہارے حق میں، تمہارے نسلوں میں، تمہارے خاندان میں کھل جائیں گے. وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، فرمایا دونوں میں ماذا، کیا ہی فتنے نازل ہو رہے ہیں اور کیا ہی خزانے من جانب اللہ کھلے جا رہے ہیں. دونوں پر تعجب. تو پتہ چلا آزمائشوں کے بعد ان مع العسر یسرا، آزمائشوں کے بعد آسانیوں کا دروازہ اللہ کھولے گا، نقصان کے بعد نفع اللہ ضرور دے گا.
مصیبت کے بعد عافیت ضرور آئے گی، بیماری کے بعد صحت ضرور ملے گی، تکلیف کے بعد آسانیاں ضرور ہوگی، فقر کے بعد اللہ تعالیٰ فراغ دستی ضرور کھولے گا، لیکن صبر. ان مع العسر یسرا. تو ماذا فتح من الخزائن. اللہ اکبر. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب فوراً ان خزائن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ آپ نے تمام اہل خانہ کو جگاتے ہوئے آپ نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر. دیکھو یہاں ایک لفظ حجرہ استعمال ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کو حجرے عطا فرمائے، گھر نہیں. کیوں بھائی؟ جتنی سہولت اتنی. آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کو 9 حجرے، 9 کمرے. پکوان بھائی انفرادی اپنی اپنی کر لیا کرتی تھی. بھئی ایک خاتون کو رہنے کے لیے ایک حجرہ، ایک خاتون کو رہنے کے لیے ایک حجرہ، ایک خاتون کو رہنے کے لیے ایک حجرہ. کوئی بھی بچوں کے ساتھ تو نہیں تھیں. جتنی بچیاں تھیں ان کے الگ الگ گھر تھے، لیکن جتنے ازواج مطہرات تھے ان کے ایک ایک حجرہ. تو آپ نے فرمایا ارے یہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ، ایقظوا، اٹھاؤ صواحب الحجر. یہ حجرے والوں یعنی کیا مطلب؟ اپنی بیویوں کو آپ نے جگایا. کیوں؟ فرمایا فرب کاسیتین، رب کاسیتین فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. آپ نے فرمایا اٹھاؤ ان کو. اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، تہجد میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ، مناجات میں لگ جاؤ. اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا. اٹھو. اور پھر فرمایا کچھ ایسے کپڑے پہنی ہوئی، کاسیہ کپڑی پہنی ہوئی، کپڑا پہنی ہوئی عورتیں ایسی ہوں گی جو عاریۃ فی الآخرہ، جو برہنہ ہوں گی آخرت میں. کیا مطلب اس کا؟ فرماتے ہیں جو شکر سے خالی ہوتی ہیں اللہ کی نعمتوں کی. دیکھو اس کا ترجمہ اصل جو یہاں مقصود ہے، جو شکر سے خالی ہوں گی اللہ کی نعمتوں کی. اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس پر کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ آخرت میں کیا ہوں گی؟ عاریۃ فی الآخرہ، وہ اللہ کے اجر سے خالی ہوں گی آخرت میں. یہ ہے یہاں کا مطلب اور مقصود ترجمہ. جو شکر سے خالی ہوں گی اللہ کی نعمتوں سے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو عورتیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گی وہ آخرت میں اللہ کے اجر سے خالی ہوں گی، یعنی ان کو اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر 3 طرح کے سے ادا ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال میں زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، ذکر کا وقت ہو جائے ذکر کرو، تلاوت کا وقت ہو جائے تلاوت کرو، روزے کا وقت روزہ رکھو، حج کا وقت حج کرو. جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہے وہ حکم پورا کرو. یہ ہے شکر. دوسرا شکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال بھی کرنا، اس پر شکر گزاری والی نماز بھی پڑھنا. گویا تہجد کی طرف اشارہ. تہجد جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. تہجد کی نماز میں آپ فرما رہے ہیں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ کون سی نماز میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ تہجد کی نماز میں. پتہ یہ چلا تہجد کی نماز شاکرین کی نماز ہے. تہجد کی نماز کس کی نماز ہے؟ اور جو تہجد پڑھتے ہیں ان کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اچھا اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، دنیا 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 بول کر دنیا کے پیچھے پڑتے نہیں، دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے.
وہ کرتے کیا ہیں؟ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو شہنشاہ بنا دیا دل کے اعتبار سے، انتہائی بے نیاز زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ والوں کی علامت. تو حضور نے یہاں ارشاد فرمایا. اور دوسرا جو ترجمہ ہے، ظاہری ترجمہ، وہ کیا کہ تیسرے جو شکر کیا ہے بھئی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تقاضا بندے سے کرتا ہے وہ تقاضا فوراً پورا کر دے، اللہ کا شکر. یعنی اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ دے دو. عبادت کا مطالبہ کیا، عبادت کر لو. اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ، غریب آ گیا، مسکین آ گیا، لاچار آ گیا، مدد طلب کر رہا ہے کوئی، مدد کر دو. نہیں ہے بول کر جھوٹ مت بول لو. اور یہاں جو جملہ ہے وہ یہ کہ نیم برہنہ عورتیں دنیا میں، نیم برہنہ. ایک تو دیکھو، ورنہ یہ حدیث کے حصے کو، سامنے کے حصے کو کوئی تعلق نہیں. جو مفہوم میں نے پہلے بیان کیا وہی مفہوم کا تعلق ہے جو میں ابھی بیان کیا. جو اب میں بیان کر رہا ہوں ظاہری اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. یہ علامت قیامت میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے کپڑے پہنی ہوئی خواتین جو حقیقت میں برہنہ ہیں. وہ کون ہیں؟ رب کاسیات. کاسیہ کپڑا پہنی ہوئی دنیا میں وہ 3 طرح کی. ایک باریک کپڑا پہننے والی، نمبر 2 چھوٹے کپڑے پہننے والی، نمبر 3 چست کپڑا پہننے والے، ٹائٹ. یہ 3 ایسے کاسیات ہیں جو عاریات، جن کو نعوذ باللہ عاریات، آخرت میں تو سب عاریہ ہی ہوں گے. سب سے پہلی بات جیسے حدیث پاک میں ہے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ وعراۃ وغرلا. حشر کے میدان میں لوگوں کا حشر اس حال میں ہوگا کہ سب ننگے بدن، غیر مختون، ننگے پیر ہوں گے. اس نا جب ننگے ہوں گے تو پھر یہاں آ کر عاریتن فی الآخرہ بولنے کی کیا ضرورت؟ عاریتن تو سب ہوں گے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنتی کا لباس پہنائے گا جب جنتی کا فیصلہ ہو جائے گا. جہنمیوں کو اللہ لباس نہیں پہنائے گا. جہنم میں عورتیں، مرد سب ننگے ہوں گے. جہنم میں لباس اس لیے کہ جلانا ہی ہے تو لباس کیا پہنا ہے. تو یہاں عاریتن فی الآخرہ کہہ کر اشارہ ہے کہ سب جہنمی ہوں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سب کیا ہوں گی؟ جہنمی ہوں گی. یہ ہے اصل مطلب. آخرت میں تو سب ننگی ہوں گی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، الناس ينظرون بعضهم الى بعض یا رسول اللہ. حضور لوگ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے. فرمایا دیکھتے ہوں گے، ارے وہ حالت ایسی ہوگی، الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض. ان سخت ایام میں دیکھے گا کون کس کی طرف؟ بے مصیبت میں کوئی دیکھتا رہے گا؟ ہر ایک انہیں نفسی کی حالت میں کیا دیکھے گا؟ انسان کے اندر سے شہوت ہی ختم ہو جائے گی بے مصیبت میں. جب مصیبت میں کس کو شہوت رہے گی بتائیے؟ تو جب شہوانیت ختم ہو گئی تو نفسانیت بھی ختم ہو گئی. تو دیکھنا لو بہت دور کی بات. اس لیے کہ سب ننگے ہوں گے تو یوں سمجھیں گے جیسے کہ جانور آپس میں دیکھتے رہتے ہیں. ننگے رہے تو کپڑے پہن کر رہے تو ننگا ہونا عجیب چیز ہے. جو کپڑا ہی نہ پہنے، جیسے کہ جنگلی لوگ دیکھتے ہیں آپس میں، کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، جو جنگلی لوگ ہیں ننگے رہتے ہیں. وہ صرف ایک چھوٹا سا پٹی باندھ لیتے ہیں، بقیہ تو ننگا رہتا ہے. تو وہ دیکھتے کہاں ہیں آپس میں؟ جانور کہاں دیکھتے ہیں آپس میں؟ کیا ہے یہ باندرے بولتی ہیں کیا بولتی باندرے. تو اس طریقے سے آخرت کے دن جب سب ننگے ہوں گے تو کوئی وہ تعجب کی بات. لیکن یہاں آ کر کاس عاریتن کہنے کا مطلب جہنم کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بات آپ نے اشارہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے کیا فرمایا
بعض कासियतुन फी दुनिया से मुराद यहाँ इबादत गुजार, एक इशारा इबादत गुजार, इसलिए कि इबादत करते वक्त औरतें पूरे बदन में लिबास से मलबूस हो जाती हैं, सिवाय चेहरे के, हथेली के, कदम के कोई चीज़ नज़र, पूरे बदन में कपड़े से मुकम्मल तौर पर ढांप लेती हैं। तो उसकी तरफ इशारा फरमाया कि वो ख़वातीन आखिरत में नंगी होंगी। क्या मतलब? वो उनकी इबादत कोई कबूल ही नहीं होगी। क्या मतलब? वो यही जो नमाज़ पढ़ रही हैं लेकिन नमाज में बेहया वाला लिबास, पतला लिबास, छोटा लिबास, तो वो भी नौज़ुबिल्लाह। तो बाद ने क्या फरमाया? फ़र्ज़ नमाज इस पर तहफ़्फ़ुज़ जो होता है, इस्तिक़ामत जो होती है वो नवाफिल से होती है। फ़र्ज़ की हिफाजत वाजिबात से, वाजिबात की हिफाजत सुन्नतों से, सुन्नतों की हिफाजत नवाफिल से, नवाफिल की हिफाजत मुस्तहब्बात से। एक दूसरे की हिफाजत करते जाएंगे। जो मुस्तहब्बात में तसाहुल करेगा वो नफिलों से तसाहुल बरतेगा, जो नफिलों में तसाहुल करेगा वो सुन्नतों में तसाहुल करेगा, जो सुन्नतों में तसाहुल करेगा वाजिबात में तसाहुल करेगा, वाजिबात में तसाहुल करेगा तो फ़र्ज़ में भी तसाहुल करेगा। तो ये तरतीब के साथ गफलत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यहाँ बताया गया कि अगर आप लोग तहज्जुद का अहतमाम नहीं किए तो आरियतुन यौमुल क़ियामा, आखिरत में कोई भी अमल उनका बचेगा नहीं। इस बात की तरफ भी आपका इशारा है कि तहज्जुद का अहतमाम करो ताकि आखिरत में आमाल महफूज रहें। इस एतबार से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे।